تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، کیسی رات لوگو، 1000 سال سے بہتر ہے یہ نور کی برسات لوگو۔ شب قدر کا انعام ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو مومنو، تفرقے میں نہ پڑو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو مومنو۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے شب قدر کے فضائل اور اہمیت۔ ساتھیوں، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت و خیر و برکت والی ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 بس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 بس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ساتھیوں، امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ ہے، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ صاحب صدر، لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہوتی ہے۔ رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن شب قدر کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ساتھیوں، شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات نہایت قدر و منزلت والی ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کا امر خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کو کسی معین رات میں مخصوص نہ کرنے کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس شب کی تلاش اور ذوق و شوق اور عبادت کا فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ راتوں کو عبادت میں گزارا جائے۔ پیارے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں: کبھی معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ شکریہ۔